اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا جو انتہائی مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی، جب مصر کے شرفاء، مصر کے ایلیٹ کلاس کے خواتین ان کی عزت کے پیچھے پڑ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے ان عورتوں کی چالوں سے بچا، اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، دور کر دیں، یعنی یوسف علیہ السلام کی سیرت صالحہ کو ایسی مضبوطی بخش دی جس کے مقابلے میں ان عورتوں کی ساری چالاکیاں ناکام ہو گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایک اور انتظام کیا اپنی مشیت کے ذریعے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو جیل میں ڈالنے سے ان کو تحفظ حاصل ہو گیا، ورنہ ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ ابھی آپ سنیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں۔ یہ خود ان لوگوں کو خیال آیا، ان کے شوہروں کو، اور ان کے شوہر کون تھے؟ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، سارے بیوروکریسی کے بڑے بڑے افسران تھے، سارے وزراء تھے جن کی بیویاں تھیں۔ حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور اپنی عورتوں کے برے لچھن، برے کیریکٹر کی کھلی نشانیاں وہ خود دیکھ چکے تھے۔ اب یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید میں ڈالا جانا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ پورے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی فتح کا اعلان ہے اور پورے طبقہ اشرافیہ کی شکست کا اعلان ہے۔ اب وہاں جیل بھیجنے کے بعد، قید کیے جانے کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام اب کوئی غیر معروف اور گمنام آدمی نہ تھے، بلکہ مشہور و معروف آدمی تھے سارے ملک میں، اور کم از کم کیپٹل میں، دارالسلطنت میں تو اس بات کا سب کو پتہ چل چکا تھا کہ اکثر بیشتر بڑے گھرانوں کی خواتین حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو چکی ہیں، اور ان کے فتنہ روزگار حسن سے اپنے گھر وہ لوگ بگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو مصر کے حکام نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ ان کو قید کر دیں۔ تو ایسے شخص کا تو چرچا ظاہر ہے گھر گھر پھیل گیا، مشہور ہو گیا۔ عام طور پر لوگ اس بات سے بھی واقف ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام کتنے بلند کردار اور مضبوط کیریکٹر کے مالک ہیں، کتنے پاکیزہ اخلاق والے ہیں، اور یہ بھی جان گئے کہ جس شخص کو جیل بھیجا گیا ہے یہ کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ اپنے گھر کی بیگموں کو، اپنی عورتوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تھے، اور ان کے نزدیک ایک بے گناہ کو جیل میں ڈالنا آسان تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کو شرائط انصاف کے مطابق عدالت میں مجرم ثابت کیے بغیر بس یوں ہی جیل میں بھیج دینا دنیا کے بے ایمان، ظالم، ناانصاف حکمرانوں کا پرانا طریقہ ہے۔ اس معاملے میں بھی آج کے جو شیاطین ہیں، 4000 برس پہلے کے شیاطین سے، 4000 برس پہلے کے ڈکٹیٹر سے کچھ بہت زیادہ آگے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ پیچھے تھے۔
فرق کتنا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق ہے تو صرف جمہوریت کا. یہاں جو کچھ کرتے ہیں جمہوریت کے نام پہ کرتے ہیں. وہاں وہ ایک آدمی کا آرڈر ہوتا تھا اور وہ اس پہ چلتا تھا. بادشاہ کے کان میں کوئی وزیر کچھ بھی پھونک دے وہ اس کے مطابق کر دیتے تھے. اب یہاں پہلے سے ہی قانون بنا لیے جاتے ہیں اور پارلیمنٹ ان قانون کو پورا ماننے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. پارلیمنٹ نہیں تو آرڈیننس آ جائے گا اور عدالت اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دے گی. ایسا سسٹم ہے کہ پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ فرد واحد کسی کے مشورے سے کوئی حکم دیتا تھا، وہ نافذ ہو گیا، جیل میں چلا گیا. اب پہلے قانون ایسے بنا لیے جاتے ہیں کہ کس طرف سے شریف آدمی کو گھیرنا ہے، اور اس میں اس پورے طبقہ اشرافیہ کی رضامندی شامل ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی منظوری شامل ہوتی ہے، عدلیہ کی منظوری شامل ہوتی ہے، پوری ایڈمنسٹریشن اس میں شامل ہوتی ہے. اور چوتھا ستون آپ میڈیا کا لے لیں، وہ بھی اس کے شامل ہوتا ہے کہ ہاں کچھ حالات بھی دیکھنے چاہیے، اس میں بات کرنی چاہیے. تمہیں پتہ نہیں ہے کیسا جبر ہے دنیا میں اس وقت، جو ہے وہ اتنی پاک دامنی دکھانے چلے ہو. کیا برا ہو جاتا اگر کسی کی ذرا 2 منٹ کی خواہش پوری کر دیتے؟ آخر وہ رضامند ہی تو تھی، اور رضامندی سے کوئی کام ہو تو کوئی اس میں تو کوئی برائی نہیں. زبردستی کرے تو پھر ہوتا ہے پکڑ. بہت بڑے بڑے جو ہے وہ مدرسین اور مبلغین اور پروگرام کرنے والے، یہ کیا ہوتے ہیں، ماڈریٹرز، آج کل ملینز میں تنخواہیں لے رہے ہیں. تو وہ آ جاتے ہیں اور سب اس کی حمایت میں آ جاتے ہیں. تو اور قانون بنا کے جمہوری اداروں کے تحت، انتظامی اداروں کے تحت قید کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے آج بھی، ہزاروں سینکڑوں معصوم قید ہیں، اور اب تو بغیر کسی جرم کے مسنگ پرسنز میں شمار ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، کسی ایک جگہ نہیں، ساری دنیا میں مسنگ پرسنز ہیں. اس لحاظ سے تو یہ 4000 برس والا پہلے والا دور زیادہ بہتر تھا، کہ جہاں کم سے کم حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا تو پورا مصر اس بات کو جانتا تھا کہ حضرت یوسف بے قصور ہیں اور ان لوگوں کی بیگمیں قصوروار ہیں. ان کی شوق کو پورا ہونے نہیں دیا، اس لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا ہے. یہ سب معلوم تھا. اور اخلاقی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک فاتح کے طور پر جیل میں گئے تھے، اور اب انتظام تھا کہ جیل میں جو بھی عرصہ وہ وہاں گزرے گا، جب واپس آئیں گے تو ایک عظیم الشان فاتح کے طور پر واپس آئیں گے. لیکن آج کا دور، آج ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو پھانسا جائے، اور اگر عجلت ہو گرفتار کرنے کی تو جس کو چاہیں گرفتار کر لیں. چاہیں قانون بنائیں کہ 15 دن یا 15 ہفتے میں یا 4 ہفتے میں ان کو عدالت پیش کر دیا جائے گا، لیکن اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. اور ہزاروں سینکڑوں مسنگ پرسنز ہیں جو قید یوسف کاٹ رہے ہیں، بے گناہی کی قید کاٹ رہے ہیں، شک کی بنیاد پر، محض شک کی بنیاد پر. نہ صرف یہ کہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات قتل کر کے پھینک دیے جاتے ہیں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا گیا. قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 غلام اور بھی داخل ہوئے. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. اس وقت جب قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوئے ہیں تو ان کی عمر تقریباً 20-21 سال تھی. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی روایات کے تحت کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی ہے، مصر کی فرما روائی ملی ہے، تو اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی.
قرآن مجید کہتا ہے کہ قید خانے میں وہ بضع سنین یعنی کئی سال تک رہے. عربی محاورے کے مطابق کئی سال 10 سال تک، میکسیمم 10 سال تک کہے جاتے ہیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ 9-10 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بے قصور رہے، بے قصور قید میں ڈالے گئے. قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حال کیا تھا؟ یہ دو جو غلام ہیں ساتھ میں، ان کے بیان کو، ان کی گفتگو کو حضرت یوسف علیہ السلام سے سماعت فرمائیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی داخل ہوئے تھے. ان دونوں قیدیوں میں سے ایک نے کوئی خواب دیکھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یعنی شراب کا جو پروسیس ہے وہ اس کا آخری حصہ ہے کہ میں شراب نکال رہا ہوں اس میں سے. دوسرے نے کہا، اس کو بھی یاد آ گیا اپنا خواب، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. پھر دونوں نے بیک زبان کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. آپ دیکھیے جیل کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا پرفارم کرنے کا موقع ملا ہوگا جیل میں، سوائے اس کے کہ گیٹ سے کسی کمرے میں، مین گیٹ سے کسی راہداری میں گزرتے ہوئے کسی کمرے میں داخل ہو جانا، وہاں بیٹھ جانا شرافت اور نرمی کے ساتھ، سو جانا، چلنا پھرنا، کیا کیا اور کیا ہوگا. لیکن آدمی کے چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، دوسرے کی طرف نظر ڈالنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. دوسرا آدمی اس کو دیکھنے کے انداز سے بھی یہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ آدمی شریف ہے یا آدمی کیا ہے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آدمی کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے اس کے اندرون کو بتا دیتا ہے کہ یہ اندر سے کیسا آدمی ہوگا. پھر یہ ایڈوانٹیج بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل تھا کہ ان کی شہرت جیل میں داخلے سے پہلے یہ ہو چکی تھی کہ یہ انتہائی اعلیٰ سیرت و کردار کے آدمی ہیں. یہ پہلے سے پرسیپشن بنا ہوا تھا معاشرے میں، اور اس پرسیپشن نے کے ساتھ ساتھ ان کے اٹھنے بیٹھنے اور طرز عمل نے ان کو انتہائی بلند مقام پر پہنچا دیا کہ انہوں نے کہا انا نراک من المحسنین. محسن وہ ہوتا ہے جو ہر کام کو ایکسلنس کے طور پر کرتا ہے، ایکسلنٹ، ہر کام میں اس کو ایکسلنٹ ملتا ہے، ہر چیز میں. اگر وہ کہیں چل کے جا رہا ہے تو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ڈالے گا نہیں، ڈالنا تو درکنار، تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہوا جائے گا. کوئی کسی سے بات کر رہا ہے تو اس کے لہجے میں اتنی نرمی ہوگی کہ تھوڑا سا بلند لہجہ بھی اس کو ناگوار نہیں ہوگا. کوئی اگر چلتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے پیروں کی چاپ بھی اس کو جو ہے وہ موسیقی کے طور پر لگے گی، کانوں کو نرمی محسوس ہوگی، کانوں کو وہ زنجیروں کی کھڑکھڑاہٹ محسوس نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ہر چیز، اس کا کپڑے بدلنا، اس کا کپڑے چینج کرنا، وہ بھی کپڑوں کو بتا رہا ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ مہربان آدمی ہے جو اس کو اتار رہا ہے، ایسے نہیں کھینچ کے پھاڑ کے پھینک رہا ہے. وہ اگر کنگھی کر رہا ہوگا تو اس سے بھی اس کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کو اپنے بالوں کی نزاکت کا اور ان کی صحت کا بھی احساس ہے. یہ نہیں کھینچ کھینچ کے ایسے کر رہا ہے کہ وہ جھڑتے چلے جائیں، گرتے چلے جائیں، اور دوسرا بھی دیکھے کہ کتنا ظالم آدمی ہے، اپنے بالوں کی کیئر نہیں کر رہا. تو ہر عمل اس کو نظر آ رہا ہوگا
کہ وہ عمل سارا ایکسلنس کے ساتھ کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ نہ صرف قیدی ان کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بلکہ قید خانے کے حکام اور اہلکار تک ان کے معتقد ہو گئے تھے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ قید خانے کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اسی کے حکم سے کرتے تھے، اور قید خانے کا داروغہ سب کاموں کی طرف جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور آپ اندازہ کریں نا کہ ایک آدمی تو قید کے حکم سے ہی مرا چلا جائے گا، اور ایک دوسرا آدمی ہے اس نے قید خانے میں ہی اپنی دنیا بنا لی ہے۔ وہیں جو کچھ اس کے اندر گن ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، جو کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پرفارمنس دی قید خانے میں، وہ یہ سمجھ کے دی کہ یہ زندگی ہی قید خانہ ہے۔ اب یہ چھوٹے سے یہاں پہ آپ قید کر دیں مجھے، یہاں پہ بھی مجھے پرفارم کرنا ہے، اور جو کام کرنا ہے ایکسلنس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو پیغام کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر میں؟ کیا ہے؟ صرف وہ ایک وقت کی ایک پاکیزگی نہیں ہے، ایک وقتی ہیجان سے بچ جانا نہیں ہے، بلکہ ہر قدم اٹھانا ایکسلنس کے ساتھ اٹھانا۔ جو کام کرنا، اگر کوئی خط لکھا ہے تو وہ رائٹنگ کے اعتبار سے ایکسلنٹ، اگر کہیں اسپیچ دی ہے تو وہ اسپیچ میں ایکسلنٹ ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک تقریر انہوں نے توحید کے حوالے سے کی ہے، کل ہم اس کے پڑھیں گے۔ وہ قرآن مجید میں بھی ماسٹر پیس ہے توحید کے حوالے سے۔ تو جو بات کریں گے، جو کام کریں گے، کیسے کیا چیز حاصل کریں گے، اس کو اس ایکسلنس پہ جائیں گے۔ تو یوسف کے ماننے والوں، اے نوجوانوں، یوسف کے کیریکٹر کو اپناؤ، اپنی زندگی میں پاکیزگی اور ایکسلنس کو لاؤ۔ جو کام کرو وہ کام ایسے کرو کہ کوئی دوسرا اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اور اس مقام پر پہنچ سکتے ہو اس صورت میں جب تم دوسروں کے کاموں میں میخیں نہ نکالو، پوری توجہ اپنے کام پر کرو، دوسرے کے کاموں کو اگنور کرو۔ وہاں چھوٹی موٹی غلطیوں کو ان کو نکالنے کی، مین میخ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اپنے کاموں میں مین میخ نکالو۔ کسی کے پاس اپنا کام پیش کرنے سے پہلے تمہاری غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسا ہو جائے کہ میرا باس یا کوئی دوسرا اس میں سے کوئی غلطی نہ نکالے۔ ایسا آدمی کیا کرے گا؟ پہلے بنائے گا، ایک کام کرے گا، پھر ریویو کرے گا، پھر ریویو کرے گا، پھر کسی اپنے دوست کو ریویو کروا لے گا کہ دیکھ لو یار ذرا میرا یہ اس باس کی نظر سے دیکھ لو، وہ اس کو کیسا سمجھے گا۔ تو اتنا کانشیس ہوگا آدمی۔ یہ کون ہے یہ آدمی؟ یہ باحیا آدمی ہے۔ اس کو حیا آتی ہے کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جو دوسرا دیکھنے والا جس پہ کوئی غلطی کی نشاندہی کر دے، میں ایسی رپورٹ بنا کے پیش کروں جس میں کوئی جھوٹ شامل ہو جائے، میں ایسی پروڈکٹ بنا کے دوں جس سے گاہک واپس کوئی خرابی نکال کے لے آئے۔ ایسے آدمی کو حیا آئے گی۔ تو جس کو حیا آئے گی وہ ہمیشہ اپنے ہر کام میں ایکسلنس حاصل کرے گا۔ اور عام آدمی تک اللہ تعالیٰ نے بھی پچھلے اس میں کہا ہے کہ ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں، اور یہاں عام قیدی کہہ رہا ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام احسان کے راستے پر چلنے والے تھے، ہر عمل ایکسلنس کے ساتھ کرنے والے تھے۔ آج یوسف کے ماننے والوں کے لیے چیلنج ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ایکسلنس حاصل کریں، اور ایسے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود منہ میاں مٹھو کہہ رہے ہوں، ہر دیکھنے والا یہ کہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔